بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، لوگ عموماً یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ستیلی ماں کسی کو نہ دے، اس لیے کہ وہ اپنے خامد کی پہلی اولاد کی قدر نہیں کرتی، اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستیلی ماں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے خامد کی پہلی اولاد پڑھ لکھ جائے اور اسے کوئی اونچا مقام ملے، مگر سب ستیلی مائیں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ستیلی اولاد کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی ہیں اور پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ ایک ایسی ماں کی کہانی آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنے خامد کی پہلی اولاد کو پالا پوسا اور خون جگر دے کر اس کی تربیت کی۔ خورشید آپا کا خاندان تقسیم ہند سے پہلے امرست میں رہا کرتا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ان کے والد محترم ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ خورشید آپا کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والد محترم کام کے سلسلہ میں شہر سے باہر رہتے تھے۔ گھر میں صرف خورشید آپا اور ان کی والدہ ہی رہتی تھی۔ والدہ دمے کی مریضہ تھی جن کی تیمارداری خورشید آپا کے ذمہ تھی۔ اس کے علاوہ گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام بھی وہی کرتی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد خورشید آپا کی والدہ کا انتقال ہو گیا جس کے ان کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد والد محترم کے انتقال کے بعد خورشید آپا کی رہائش ایک مسئلہ بن گئی۔ وہ کبھی کسی بھائی کے پاس رہتی تھی اور کبھی کسی بہن کے پاس۔ جب خورشید آپا کی عمر 18 سال ہوئی تو ان کی بڑی بہن نے اس مسئلے کے حل کے طور پر خورشید آپا کی شادی امبالہ یعنی انڈیا میں اپنے خاندان کے ایک شخص میاں نصیر احمد سے کر دی۔ نصیر احمد ایک امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی بچوں کے 5 بچوں کے باپ تھے۔ ان کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ بڑا بیٹا ایف اے کا طالب علم تھا، باقی اسکول میں زیر تعلیم تھے، جبکہ ان میں آمنہ نے 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا۔ خورشید آپا نے سسرال میں آ کر سب کی یوں دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنا شروع کر دی۔ ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ستیلی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور نہ ہی بچوں کو یہ احساس ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہیں۔ مگر سب سے بڑے لڑکے حامد اور سب سے چھوٹے لڑکے سعود نے خورشید آپا کو کبھی اپنی ماں تسلیم نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ان سے دور دور رہتے۔ دوسری جانب نصیر احمد اپنی بیوی سے بہت مطمئن تھے کہ وہ ان کی اولاد کی اتنی اچھی پرورش کر رہی ہے۔ جب خورشید تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو میں نصیر کا خاندان بھی بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آیا۔ انہیں لاہور ریلوے روڈ کے قریب ایک مکان لاٹ ہوا جس میں وہ اور ان کا خاندان رہائش پذیر ہوئے، جہاں انہوں نے دوبارہ اپنے کاروبار کی توجہ دی اور کلیم کے ذریعے اپنی ساری جائیداد پاکستان ٹرانسفر کروا لی۔ پھر سب بچوں کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ حامد اس وقت BA کر چکا تھا اور اب اسے LLBA کرنے کے لیے کالج میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اسی دوران نصیر احمد کی بیٹی آمنہ مختصر بیماری کے بعد انتقال کر گئی۔ حامد نے LLB کر لیا تو اس کی شادی اپنے خاندان میں کر دی۔ لڑکی نے BA کیا ہوا تھا۔ خورشید آپا کو اس کی آنکھوں میں بہت پیاری لگی تھی، اس لیے اس کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ بہو نے کچھ دن تو بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، پھر اپنی مرضی کرنی شروع کر دی۔ وہ آرام زیادہ اور کام کم کرتی تھی۔ انہوں نے بہو کو کوئی تکلیف نہ دی۔ ان کی نرمی کی وجہ سے اس میں بہت غرور پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو گھر کی مالکن اور ساس کو نوکرانی سمجھنے لگ گئی۔ اتنے عرصے میں خورشید آپا کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے تھے۔ خیر اسی دوران کے دوسرے بیٹے سعود کی شادی ہو گئی۔ دوسری بہو بھی اپنے خاندان کی تھی، وہ 8 جماعتیں پاس تھی۔ دوسری بہو کے آنے سے گھر میں فسادات کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ 6 ماہ بعد چھوٹی بہو ہر 5ویں دن میکے جانے کی لت پڑ گئی۔ ایک دن نصیر احمد نے جب محسوس کیا کہ ان کی چھوٹی بہو اکثر گھر میں نظر نہیں آتی تو انہوں نے خورشید سے پوچھا کہ چھوٹی بہو کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر چوتھے 5ویں روز میکے چلی جاتی ہے اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ یہ سن کر نصیر احمد نے بہو کو بلا بھیجا۔ جب وہ تو بار بار میکے جانے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی پوچھا کہ اس گھر میں کوئی تکلیف یا شکایت ہے تو اس کا جواب دے۔ ابا جان، میں نگرانی بن کر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میکے جانا چھوڑ سکتی ہوں۔ نصیر احمد نے اپنے بیٹے سعود کو کہا کہ تم بیوی کو منع کرو میکے زیادہ جانے سے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر جاتی ہے، اسے جانے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے۔ اس سے دونوں باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ اگر خورشید آپا اگر اس کو ختم نہ کرواتی تاکہ گھر نہ ٹوٹے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بڑی اور چھوٹی بہو نے مل کر ساس کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کے حالات کو دیکھ کر نصیر احمد کی صحت بہت بگڑنے لگی۔ اچانک ہی ان کا بیٹا محبوب اٹک میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا، جس کے صدمے کی وجہ سے ان کو فالج کا بہت سخت اٹیک ہوا اور وہ چارپائی سے لگ گئے۔
خورشید آپا نے ان کی بہت خدمت کی، مگر کچھ عرصے بعد ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نصیر احمد کی وفات کے بعد خورشید آپا اور ان کے بچوں پر بہت اثر پڑا۔ شوہر کی وفات کے بعد تو دونوں بہوؤں نے بہت تنگ کیا۔ نصیر احمد کے دونوں بیٹوں نے چپ سادھ لی۔ نصیر احمد نے چھوٹے بیٹے رفاقت نے اپنے دونوں بھائیوں کو سمجھایا کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ ہماری ماں اور وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا اثر نہ لیا۔ یہ دیکھ کر خورشید آپا نے سوچا کہ ستیلی اولاد کو پال پوس کر ان کی تربیت کر کے نیک انسان بنائیں گی، مگر یہ سب ان کی سوچ کے الٹ تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ان کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انہوں نے جو ستیلی اولاد کی تربیت اور خدمت کی، اس کا ان کو کیا صلہ ملا؟ اب اسے قسمت کا کھیل نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو نشر کر کے دوسروں کے لیے مثال راہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیروں رکھے ڈھیر سارا خیال اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔